بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ 5 سال کی عبادت یا ایک کٹورا پانی۔ پیارے دوستو، آج ہم اس ویڈیو میں بات کریں گے تو آپ لوگ ضرور اسے پورا دیکھیں۔ بنی اسرائیل میں ایک عابد شخص تھا جس نے اپنے بیوی بچوں کو چھوڑ کر ربانی طور کر لی اور سمندر کے ایک چٹان پر چھپر بنا کر اللہ کی عبادت میں مصروف ہو گیا۔ شریعت محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں روانی طور کرنا جائز نہیں، صاف متوں میں یہ جائز تھا۔ اللہ تعالیٰ نے اس کے کھانے پینے کے لیے اس چٹان پر انتظام کر دی۔ میٹھے پانی کا ایک چشمہ نکل آیا جس سے اسے ٹھنڈا پانی ملنے لگا، اور وہیں انار کا ایک درخت بھی اگا۔ اللہ نے اس کو حکم دیا جس سے بڑے انار اس کو ملنے لگے۔ وہ روزانہ ایک انار کھاتا اور ایک گلاس پانی پی لیتا اور سارا دن اور ساری رات عبادت میں مشغول رہتا۔ اس شخص نے 5 سال کا عرصہ اسی طرح گزار دیا۔ جب اس کا انتقال کا وقت آیا تو اس نے اللہ سے دعا مانگی کہ وہ اللہ، میری ساری زندگی تیری عبادت میں گزری ہے، اب میرا آخری وقت آ پہنچا ہے۔ میری خواہش ہے کہ جب میری موت آئے تو میں سجدے کی حالت میں ہوں، اور میرے بدن کو تو قیامت تک محفوظ رکھنا، تاکہ جب میں قیامت کے دن اٹھایا جاؤں تو سجدے کی حالت میں اٹھوں۔ اللہ رب العزت نے یہ دعا قبول کر لی اور سجدے کی حالت میں اس کا انتقال ہو گیا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ آج تک اس کا جسم سجدے کی حالت میں موجود ہے، اور اس کے گرد اس کی حفاظت کے لیے اللہ تعالیٰ نے گھنے درخت پیدا کر دیے۔ لوگ اس جگہ جاتے ہوئے گھبراتے ہیں، اگر لوگوں کی رسائی اس کا مکان پر پڑ جاتی تو وہ مقام پوجا پاٹ کا مرکز بن جاتا۔ اللہ تعالیٰ نے وہاں بڑے بڑے اور گھنے درخت اگا کر لوگوں کو دلوں کی دہشت کی جگہ بنا دی۔ لوگ شرک میں مبتلا نہ ہو جائیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مرنے کے بعد بارگاہ الہی میں جب اس شخص کی پیشی ہوئی تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ میرے بندے، میں نے اپنے فضل و کرم سے تجھے بخش دیا، اور ملائکہ کو حکم دیا کہ میرے اس بندے کا نام جنت کے اعلیٰ مقام میں لکھ دو۔ اس عابد کے دل میں خیال پیدا ہوا کہ میں نے 500 سالوں تک عبادت کی، بیوی بچوں کو چھوڑا تاکہ اور ساری دنیا سے بے نیاز ہو کر سمندر کے چٹان پر بیٹھ کر عبادت میں مصروف رہا، اور اللہ تعالیٰ نے فرماتے ہیں کہ میں نے تجھ سے اپنے فیصلے سے بخش دیا، تو میری وہ عبادت کہاں گئی؟ آج کم میری دل جوہی کے لیے ہی کہہ دیتے کہ تیری نمازیں، تیرے روزے اور تیری مغفرت کی بدولت تو جب کیا، بلکہ اس قدر عبادت اور ریاست کے باوجود کہا ہوا تو کہ ہم نے اپنے فضل سے تجھے بخش دیا گیا، میری ساری عبادت بیکار گئی۔ اللہ رب العزت نے جو دلوں میں پیدا ہونے والے خیال کو بھی جانتا ہے، اس نے فرشتوں کو حکم دیا کہ بجائے جنت کی طرف لے جانے کے اسے جہنم کی طرف لے جاؤ، لیکن اسے جہنم کے داخل مت کرنا، بلکہ جہنم سے 500 میل کے فاصلے پر رکھو، یہاں پر اس کو جہنم کی آگ کی تپش شدت سے محسوس ہو۔ فرشتے نے حکم کی تعمیل کرتے ہوئے اسے وہاں پہنچا دیا۔ ایک دم جو اس نے جہنم کی تپش محسوس ہوئی تو بلبلا اٹھا اور پیاس پکارنا شروع کر دیا۔ جہنم سے اتنی دوری کے باوجود اس نے ایسی پیاس لگی کہ پورا جسم دشت کاٹا کی بن گیا۔ اسی
میں ایک ہاتھ نمودار ہوا جس نے ٹھنڈا پانی کا ایک کٹورا تھا۔ یہ عابد دوڑا کہ اللہ کے بندے مجھے پانی پلا، پیاسے کی شدت سے میرا بے حال کر دیا ہے۔ وہ ہاتھ پیچھے ہٹ گیا اور آواز آئی کہ یہ پانی تو تجھے مل جائے گا مگر اس کی قیمت ہے۔ آدھونک: کہا کیا قیمت ہے؟ جب ملا کر 5 سال کی عبادت۔ آدھونک نے: پھر مجھے پانی پلا دے تو میرے پاس 500 سال کی عبادت ہے۔ اور اپنی عبادت دے کر ایک کٹورا پانی حاصل کر لیا۔ جب پانی کے پینے کے بعد کچھ جان میں جان آئی تو اللہ رب العزت نے فرشتے سے کہا اس کو واپس لاؤ۔ پھر اللہ کے دربار میں پیش کر دیا۔ اللہ رب العزت نے فرمایا کہ میرے بندے اب 5 سال کی عبادت تو نے پانی کے ایک کٹورے کے بدلے میں لے لی، لیکن چشمے کا ٹھنڈا پانی پیتا رہا، اس کا حساب دے۔ سمندر کی چٹان پر میں نے تیرے لیے انار کا جو پودا لگا دیا تھا اور تو 500 سالوں تک اس کا پھل کھاتا رہا، اس کا حساب دے۔ تو نے دنیا میں میرے پیدا کرتا ہوا کے جتنے سانس لیے، اس کا حساب دے۔ اس نے بدلے میں تیرے پاک کتنی عبادت ہے۔ ہمیں تجھے صحت دی، دیکھنے کی آنکھیں دی، سننے کو کان بھی دیا، بولنے کو زبان بھی دی۔ اس کے علاوہ انگنت نعمتوں میں نے تجھے تاکہ تو ان نعمتوں کے بدلے میں کتنا نماز میں کتنا روزہ اور کتنے نوافل لے کر یہ آیا ہے۔ تو نے 500 سالوں تک اگر عبادت کی ہے تو اس عبادت کے لیے میں نے ہی تجھے طاقت اور ہمت کی دی تھی۔ اس وقت کے بدلے میں کتنی عبادت تیرے پاس ہے۔ تجھے عبادت کرنے کی طاقت ہم نے دی، ارادہ ہم نے دیا، تو پھر ہم نے دیکھا، دانا پانی ہم نے دیا، پھر بھی تو یہ دعویٰ ہے کہ میں نے تجھے کچھ کیا اور آج اس کا بدلہ چاہتا ہے۔ ارے تو نے تو کچھ کیا، وہ تو سب ہماری مہربانی سے کیا۔ بتا تو اپنی طرف سے کیا کیا، اگر کچھ ہے تو پیش کر۔ یہ سن کر بارگاہ الہی میں عرض کیا، یا اللہ، بے شک جتنا آپ کے فضل سے ہوتی ہے کسی کے عمل سے نہیں ہوتی، بلکہ یہ خطروں کی ہمت ہے۔ 5 سال کی عبادت کرے اور بس ایک کٹورا پانی پی لے۔ خواتین حضرات، اس واقعے میں یہ نصیحت پوشیدہ ہے کہ انسان کو اپنی عبادت اور رعایت پر مسحور نہیں ہونا چاہیے۔ اگر انسان کسی قدر عبادت کر لیتا ہے تو اسے اپنا کمال نہ سمجھے بلکہ اللہ تعالیٰ کا فیصلہ کرم سمجھے۔ اس نے اسے اپنے دربار میں آنے کی توفیق عطا کی ہے۔ آپ نے دیکھا کہ 500 سال کی عبادت دھری کی دھری رہ گئی اور نجات کا ذریعہ اللہ کا فضل قرار پایا۔ اللہ کا فضل کی علامات انسان کا نیک اعمال اس حقیقت کو ظاہر کرتے ہیں کہ اس پر اللہ تعالیٰ کی کتنی فضل ہے، ورنہ اسے ہماری عبادت کی ضرورت نہیں ہے۔ وہ عبادت ہم اپنی بہترین کے لیے کرتے ہیں، بے شک اللہ بے نیاز ہے۔ ویڈیو پسند آئی ہو تو کہہ دیں اللہ رحم اور اللہ رحم کرنے والا ہے، اور جتنا ہو سکے شیئر کر دیں تاکہ ہمارے ساتھ ساتھ ہمارے دوست بھی یہ اسی طرح اللہ تعالیٰ اس واقعے سے سبب حاصل کرنے، عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔ میرے دوستو، میں ہم سب آپس کی گزارش کرتا ہوں کہ آپ ہماری خوشی میں شامل ہونا چاہتے ہیں تو کمنٹ میں اپنا نام ضرور لکھیں اور ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں تاکہ آنے والی ویڈیو آپ تک جلدی پہنچے۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے خدا حافظ۔